السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہم آپ کی اسلامیات کا چیپٹر نمبر 4 اسٹارٹ کریں گے، جس کا نام ہے جہاد۔ ٹھیک ہے، تو سب بچے اپنی بک کا پیج نمبر 21 کھول لیجئے اور میں اس کو ریڈ کرتی ہوں، ساتھ کے ساتھ آپ کو سمجھاتی جاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے، جہاد کا لفظ جوہد سے نکلا ہے، یعنی جہاد کے لغوی معنی کوشش کرنا ہے۔ جوہد کا مطلب ہوتا ہے کوشش، ٹھیک ہے، اور محنت کرنا۔ لہٰذا لفظ جہاد جو ہے اس کا مطلب ہے کوشش کرنا یا محنت کرنا۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں ہر وہ کوشش جو دین کی اشاعت یعنی دین کے پھیلاؤ کے لیے کی جائے، کسی بھی جگہ پر عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے کی جائے، اور جو ہے دین کی سربلندی کے لیے کی جائے، وہ تمام تر کوششیں جو ہیں وہ جہاد کہلاتی ہیں۔ اب یہ جو کوششیں ہیں آپ زبان سے کریں، اپنے قلم کے ذریعے کریں، یا جو ہے آپ باقاعدہ کسی جنگ میں جا کر لوگوں سے لڑیں، تو یہ تمام تر کوششیں جو ہیں وہ جہاد کہلاتی ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو ہم کہہ سکتے ہیں شرعی اصطلاح میں ہر وہ کوشش جو دین کی سربلندی اور حق و انصاف کی حمایت میں کی جائے۔ سب کیا کہلاتی ہیں؟ جہاد کہلاتی ہے۔ اب میں ریڈ کر رہی ہوں، آپ دیکھیے ذرا۔ جہاد کا لفظ جوہد سے ہے، اس کے لغوی معنی محنت اور کوشش کرنا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں ہر وہ کوشش جو دین کی حمایت اور حق و انصاف کی سربلندی کے لیے کی جائے، اسے جہاد کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، خواہ ان کا تعلق جسم و جان سے ہو یا مال و دولت سے یا علم و حکمت سے، ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی حمایت، عدل و انصاف کے قیام اور حق کی سربلندی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جن میں جو ہے ہمارا جسم ہے، ہماری جان ہے، ہمارا مال ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم و حکمت دی ہے، سمجھ بوجھ دیے ہے۔ تو یہ تمام کی تمام جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اگر ان کو ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت کے لیے استعمال کریں، تو ہماری یہ کوششیں جہاد بن جاتی ہیں۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے ہی کاموں میں استعمال کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے
جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو جو ہے وہ جہاد کا نام دے کر ہماری کوششوں کا ثمر دے دیا کہ ہم جب اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے دین کی اشاعت میں استعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے فائدے کے لیے استعمال کریں گے، لوگوں میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں گے، اپنے جسم کو، اپنی جان کو، اپنے علم کو، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہماری جہاد کے زمرے میں آئیں گی. ٹھیک ہے. پھر اسی میں اپنے اہل و عیال کی جان تک قربان کر دینا اور حق کے دشمنوں کی ناکام کوششوں کو توڑنا اور ان کی سازشوں کا مقابلہ کرنا اور ان سے لڑنا بھی شامل ہے. ٹھیک ہے. تو جہاد میں اپنے اہل و عیال کی جان تک قربان کر دینا اور اس کے علاوہ حق کے دشمنوں کی ناپاک کوششوں کو ناکام بنانا یا ٹھیک ہے اور مقابلہ کرنا. یہ سب جہاد میں شامل ہے. ٹھیک ہے بچوں، یقیناً جہاد تو اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ کو. مزید آگے پڑھتے ہیں. آگے کیا کہتے ہیں؟ یہی وہ جہاد ہے جو اسلام کا اہم رکن ہے، یعنی ان سازشوں کا مقابلہ کرنا اور ان کو ناکام بنانا اور اس کے خلاف جو ہے دشمنوں سے لڑنا، یہی جہاد ہے. اور جہاد جو ہے اسلام کا ایک اہم رکن ہے. کہا جاتا ہے کہ اسلام کسی مذہب کا نام نہیں بلکہ اسلام ایک نظریہ ہے جو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے عدل و انصاف اور امن و سلامتی کا ماحول قائم کرنا چاہتا ہے. لہذا جہاد جو ہے اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جہاد جد و جہد کا نام ہے جو اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے. تو جہاد وہ کوشش ہے جو دنیا کے تمام انسانوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ایک اور پوائنٹ آ گیا آپ کا. جہاد اس کوشش کا نام ہے جو دنیا کے تمام انسانوں میں کے لیے عدل و انصاف اور امن و سلامتی قائم کرنے کے لیے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو اچھی طرح سے؟ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جہاد جو ہے دراصل ایک اس کوشش کا نام ہے جو دین کی سربلندی کے لیے کی جاتی ہے. اور ہمارا دین جو ہے وہ ایک نظریہ ہے
جس کا نظریہ جو کہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کے درمیان عدل و انصاف قائم ہو، لہٰذا ہمارا دین جہاں جہاں ناانصافی دیکھتا ہے وہاں وہاں جو ہے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس جگہ ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے، عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اور امن و سلامتی قائم کرنے کے لیے کوشش کی جائے، اور یہی کوشش جو ہے وہ جہاد کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ چلیے اب جو ہے آپ لوگ آگے دیکھیے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جہاد اور یعنی قتال اور عام جنگ میں کیا فرق ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جنگیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہمارا مذہب جو ہے جب کسی مقصد کے لیے ہم لڑتے ہیں دین کی سربلندی کے لیے تو اسے جہاد کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ عام لوگ جو جنگ کرتے ہیں اس میں ظاہر فرق ہے۔ تو جہاد میں اور عام جنگ میں کیا فرق ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ دیکھیے، جہاد یعنی قتال، جس کو ہم قتال بھی کہتے ہیں، اور عام جنگ میں فرق۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے سب سے پہلے ہم جو ہے عام جنگ کا ذکر کریں گے کہ عام جنگ کیا ہوتی ہے۔ اس کے مین پوائنٹس نکالیں گے ہم۔ ٹھیک ہے، پڑھیں آگے دیکھتے ہیں۔ جنگ یعنی کہ حرب کا لفظ قوموں کی ان لڑائیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو دنیاوی اغراض کے لیے لڑی جاتی ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ آ گیا کہ عام جنگ جو ہے دنیاوی اغراض یا غرض کی جمع کے لیے لڑی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات، ان لڑائیوں میں کوئی نظریہ اور کوئی اصول نہیں ہوتا بلکہ ملک گیری کی ہوس، معاشی غلبہ اور سیاسی تسلط پیش نظر ہوتے ہیں۔ یعنی ان جنگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے سے کم طاقت اور کم حیثیت والے جو قوم ہے ان سے جنگ کر کے ان پر تسلط حاصل کیا جائے، ان پر قبضہ کر لیا جائے اور ان پر حکومت کی جائے، اور جو ہے اپنی جو ہے وہ ملک کی جو سرحدیں ہیں، ملک کی جو حد ہے ان کو بڑھایا جائے۔ یعنی کہ ہوس جو ہے اس جنگ میں شامل ہوتی ہے، اور جو ہے معاشی غلبہ ہوتا ہے، اور یہ مقصد ہوتا ہے کہ سیاسی طور پر جو ہے وہ طاقت حاصل ہو جائے۔ تو اس لیے اس جنگ کا کوئی اصول نہیں ہوتا۔ عام جنگ کا کوئی اصول نہیں ہوتا، پھر کیا ہوتا ہے، بلکہ ملک گیری کی ہوس، معاشی غلبہ اور سیاسی تسلط جو ہے وہ پیش نظر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آگے دیکھیے، اس لیے عام جنگ میں ہر قسم کا ظلم و جبر کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا مقصد صرف اور صرف کیا ہوتا ہے، جنگ جیت کر اپنا تسلط قائم کرنا، اپنی ملک کی حدوں میں اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے عام جنگ میں جو ہے وہ ظلم و جبر کیا جاتا ہے عام لوگوں پر۔
وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس قوم کے بچے ہیں، بوڑھے ہیں، خواتین ہیں، بلکہ ان کی نظر میں بس یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا ہمارا دشمن ہے، اور جو ہے ہمارا مقصد ہے ان کو نیچا دکھانا، ان کا تسلط قائم کرنا، اپنا قبضہ جمانا۔ اس لیے وہ ہر حال میں اپنا قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہاں وہ جائز اور ناجائز سب کچھ بھول جاتے ہیں، اور اس طرح ظلم و جبر کی جو ہے وہ حدیں پار کر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے جب فتح حاصل ہو جاتی ہے تو لوگوں کی جان، مال اور عزت کو بھی غارت کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لوگوں کی فتح کی صورت میں لوگوں کی جان، مال، عزت و آبرو کا بالکل خیال نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ تو یہ عام جنگ ہے جو بغیر کسی نظریے کے تحت لڑی جاتی ہے، اور یہاں کوئی مقصد نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ لوگوں پر اپنا تسلط قائم کر لیں، اپنی ملک کی حدوں میں اضافہ کر لیں، اور جو ہے لوگوں پر قبضہ کر لیں۔ تو ہوس ہوتی ہے بس زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ملکیت میں اضافہ ہو جائے۔ تو اس لیے اس عام جنگ میں جو ہے کوئی قانون، کوئی قاعدہ نہیں ہوتا، کوئی اصول نہیں ہوتا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام میں جو جنگ کی جاتی ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ تو اب ہم بتائیں گے کہ جہاد، یہ تو عام جنگ کی جو ہے وہ ہم نے بتائی خصوصیات، اب جو ہے ہم آپ کو جہاد یعنی قتال کے بارے میں بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اگلا ٹاپک فرق بتا رہے ہیں ہم آپ کو۔ ٹھیک ہے، جہاد میں ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کے دین کی سربلندی، ظلم و ستم، دنیا سے ظلم و ستم کو ختم کرنے اور معاشرے میں امن و سلامتی قائم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جہاد جو ہے کس لیے کیا جاتا ہے؟ پہلا پوائنٹ، اللہ کی رضا کے لیے، اس کے دین کی سربلندی، دنیا سے ظلم و ستم کو ختم کرنے اور امن و سلامتی قائم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور چونکہ یہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کیا جاتا ہے اور جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، اس لیے اس میں اپنی ذاتی کوئی غرض شامل نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اپنی ذاتی کوئی غرض شامل نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ انسان جو ہے، مسلمان جو ہیں، وہ جب میدان جنگ میں اترتے ہیں تو اس کے سامنے جو شخص ہوتا ہے، جو دشمن ہوتا ہے، اس کی اس سے ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہوتی۔
اور اس کی جنگ جو ہے میدان کی حد تک ہوتی ہے، میدان جنگ سے جب باہر نکلتے ہیں یا جو سامنے شخص ہے بس اس سے جنگ ہے، باہر میدان جنگ سے باہر بزرگ ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، ان سے کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ دشمنی، کوئی عناد ان کے دل میں نہیں ہوتا. وہ تو صرف دین کی سربلندی کے لیے ان سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، ذاتی غرض کوئی نہیں ہوتی. اس لیے جو ہے وہ بچوں کا اور بزرگوں کا اور خواتین کا خیال بھی کرتے ہیں. تو اس لیے جو ہے جو جنگ ہوتی ہے وہ صرف اور صرف کیا ہوتی ہے، جنگ میں موجود شریک افراد تک رہتی ہے. ٹھیک ہے. جہاد میں تلوار کی کاٹ یعنی کہ آپ صرف جنگ میں شریک افراد تک رہتی ہے. ٹھیک ہے بچوں، اس لیے اس کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں. جہاد کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں. اور اس کا مقصد جو ہے کسی بھی جو ہے وہ قوم کو یا کسی کو بھی غلام بنانا نہیں ہوتا، کسی پر فتح حاصل کر کے ان پر حکومت کی جائے یا ان پر تسلط قائم کیا جائے، یہ جہاد کا مقصد ہرگز نہیں ہو سکتا. دین جو ہے اس قسم کی جنگ کی اجازت ہرگز نہیں دیتا. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے بے شمار جنگیں کی اور جو ہے ان کے ساتھ ان کے خلاف جہاد کیا مسلمانوں نے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب سب لوگ جمع تھے اور اس بات سے ڈر رہے تھے کہ ہم جو ہے اب ہم سے بدلہ لیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا. محمد بن قاسم کی مثال ہم نہیں بھول سکتے. جب راجہ داہر کے خلاف جنگ کرنے وہ آیا اور راجہ داہر کو شکست دی تو اس کے بعد اس نے ہندوستان کے ہندوؤں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ہندوستان کے ہندو آج تک یاد کرتے ہیں. بے شمار ہندو جو ہے حضرت محمد بن قاسم کی وجہ سے مسلمان ہوئے، اس کے حسن سلوک سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ سب کے کتنے سارے بے شمار جو ہے وہ ہندوؤں نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا. اور جب یہاں سے محمد بن قاسم واپس جا رہا تھا تو بے شمار ہندو جو ہے وہ رو رہے تھے. یہ اس کا حسن سلوک ہی تھا جس نے ان تمام ہندوؤں کے دلوں میں ایک جگہ بنا لی، عزت بنا لی. تو مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. جہاد جو کرتا ہے وہ صرف اور صرف انصاف کو قائم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاد کا مقصد کسی کو غلام بنانا نہیں ہوتا، بلکہ صرف ظلم کو ختم کر کے عدل و انصاف اور امن و سلامتی کا ماحول قائم کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے بچوں، تو یقیناً آپ کو جو ہے وہ جہاد اور عام جنگ میں بات سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب جو ہے اپنی کاپیز نکال لیجئے تاکہ کلاس ورک کر لیں آپ لوگ. آج کا کلاس ورک پہلا کوشچن ہے، دو خالی جگہیں پور کریں. کاپیز نکال لیجئے اور پہلا کوشچن سولو کریں. آج جو پڑھا ہے ہم نے اس میں سے آپ دو خالی جگہ نکالیں گے اور ان کو فل کریں. ٹھیک ہے، ہو گیا کام آپ کا. چلیے نیکسٹ کوشچن. آج کے ٹاپک میں سے دو MCQs نکال کر حل کریں. جی بچوں، کوشچن نمبر 2 بھی کر لیا آپ لوگوں نے.
ویری گڈ. اب جو ہے کوشچن نمبر 3 کریں گے، جس میں آپ 2 سینٹینسز ایسے نکالیں گے جو غلط ہوں گے، ان کو آپ صحیح کر کے لکھیں گے. تو تیسرا کوشچن ہے آپ کا 2 جملے درست کریں. جی بچوں، کلاس ورک ہو گیا آپ کا. اب جو ہے آپ ہوم ورک لکھ لیجئے. ہوم ورک میں جو ہے آپ اپنی بک کا کوشچن نمبر 1 اور کوشچن نمبر 2 کریں گے. ٹھیک ہے، بک کا اپنی کتاب کا سوال نمبر 1 اور 2 کریں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس کا وقت بھی ختم ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دوبارہ آئیں گے. تب تک کے لیے اللہ